وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، تم سے لڑے، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو اکثر بتایا جاتا ہے نا جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ بھی اس کے خلاف ہے یہ آیت، کہ جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، ایک خاص لیول تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ مسلم شریف میں ڈیٹیل حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو فرماتے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کوئی درخت نہیں توڑنا، ٹھیک ہے، جو لوگ میدان جنگ میں نہیں آئے ہوئے ان کو قیدی نہیں بنانا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک شہر فتح کیا ہے تو جو لوگ آپ سے لڑنے کے لیے وہ تو چند ایک لوگ تھے، اب جو شہر کے اندر عوام ہے اس عوام کو اپنا غلام نہیں بنانا۔ آپ دیکھ لیں، ورنہ تو مسلمانوں کی لونڈیاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اگر یہی ہوتا۔ یہ لونڈیاں صرف وہ عورتیں تھیں جو میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں آئی ہوئی تھی، بارڈر کے اوپر، ان کو لونڈیاں بنایا گیا۔ لیکن ان کے بھی حقوق ہیں کہ جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے۔ اس میں بھی کہا گیا کہ ان عورتوں کو آزاد کرو اور ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، ان کو ایک آزاد عورت والا سٹیٹس دو، تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ باقی جو اپنے علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں، نہ وہ غلام بنائے جائیں گے، نہ ان کی عورتیں لونڈیاں بنائی جائیں گی، صرف یہ ہوگا کہ تو اللہ طرف ہمارا قتال کرنا ہے لیکن حد سے نہیں بڑھنا۔ اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے، یعنی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ میں آپ نے اگر مخالف فریق کے ساتھ کوئی عہد کیا تو وہ عہد توڑ دینا ہے، وہ تو حرام ہے۔ وہ سورۃ الانفال میں آیا ہے کہ اگر کافر کے ساتھ عہد ہے آپ کا تو عہد کو اعلانیہ توڑیں گے، اور اس کو بھی مطلب ایک وقت ملے گا کہ وہ بھی جنگ کی تیاری کرے۔ جب تک آپ عہد اعلانیہ نہیں توڑیں گے آپ اس کے ساتھ گریلا وار بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں پاکستانی حکومت کی مخالفت کی تھی اس بات پہ کہ یہ فوجیں کشمیر میں داخل کریں۔ اس لیے نہیں کہ وہ کہتے تھے کہ انڈیا سے جہاد کرنا منع ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ملکوں کی باؤنڈری میں بندھے ہوئے ہیں اور آپ اندر خانے تو فوجیں داخل کریں اور اوپر امن کا معاہدہ چل رہا ہو، یہ غلط ہے۔ آپ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر کریں کہ آپ ہمارے دشمن ہو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو بالکل یہ ٹھیک ہے۔ جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں وہ حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر رومن امپائر سے ایک معاہدہ چل رہا تھا، تو اس معاہدے کی مدت جب بالکل قریب ہوئی تو پورے ہونے کی، تو حضرت معاویہ نے پہلے ہی ان کے بارڈر پہ لا کے فوجیں بٹھا دی۔ جیسے ہی کل کی ڈیٹ میں یہ معاہدے کی ڈیٹ اینڈ ہوگی تو ان پہ ٹوٹ کے ان کا وہ علاقہ ان سے چھین لیں گے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی جو تھے سیدنا عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہوئے تو مسلمانوں کی فوج میں سے نکل کے بارڈر پہ سامنے آگے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ سے میں نے سنا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ ختم نہ کرو اس طرح ان پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت معاویہ کو، حالانکہ وہ اتنے سخت مزاج حکمران تھے، اس صحابی کے سٹینڈ کی وجہ سے اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑ گیا۔ تو آپ دیکھ لیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ جنگ دھوکے کا نام ہے، مراد یہ کہ جنگ میں آپ توریہ کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں ہے، زندگی موت کی کشمکش بنے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، مردار بھی کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی چیز بھی کھا سکتے ہیں، اور بہتا ہوا لہو بھی کھا سکتے ہیں، چاروں چیزیں جو منع ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ تو جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، اس کے بھی اصول ہیں، اور محبت کے تو اصول اتنے اسٹرکٹ ہیں اسلام کے اندر کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت مخلوقات میں اگر کسی سے ہو سکتی تھی تو وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ان کے بارے میں بھی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے، ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟
اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے عشق دے چلے نمبر لے گئے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ عقل والی جو روش ہے اس کو سپورٹ کیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا تھا، اور اسی دوران وہ جو معاہدہ لکھنے والا ہے نا سہیل ابن عمر، وہ مسلمان اس کا بیٹا ہو چکا ہوا تھا، وہ خود کافر تھا، ابو جندل، اور وہ اپنے باپ کی بیڑیاں چھڑوا کے تو وہیں پہ پہنچ گیا مسلمانوں کے اس معاہدے کے دوران۔ حالانکہ اس وقت یہ تو ایک سمجھ لیں بونس کے طور پہ اسے لیا جا سکتا تھا، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں ابو جندل صبر کرو، معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ حالانکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھی، وہ تو طے ہوا تھا کہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آیا تو واپس کیا جائے گا۔ تو وہ جب معاہدہ لکھ رہے تھے وہ اس کے بعد تو مسلمان کو ہو کے نہیں آیا تھا، وہ تو پہلے کا مسلمان تھا، وہ تو اس دوران ہی آ گیا تھا۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے وہ اس معاہدے میں لائن نہیں کرتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام اتنے اپ رائٹ تھے کہ کسی دور کے درجے میں بھی میرے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ یہ عہد کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس میں آیا کہ عہد کی پاسداری کرو، تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جنگ میں بھی خیال رکھا، ابو جندل کو سہیل ابن عمر کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ صحابہ کو اس وقت بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ ظالم شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرے گا، لیکن ظاہر ہے صحابہ تو سمعنا وَأَطَعْنَا، یا رسول اللہ جو آپ نے کہا مان لیا۔ اب وہی گفتگو آگے چل رہی ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی ان کو اسی علاقے سے نکال دو جس علاقے سے انہوں نے تمہیں نکلنے پہ مجبور کیا یا نکال دیا، یعنی مکہ سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ کرنا، کسی کی زندگی یجینن بنا دینا، اس کو آزمائش میں ڈال دینا، یہ بڑا جرم ہے قتل کرنے سے۔ انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا، یعنی ان کی آپس میں رشتہ داریاں سی اور یہ اپنے رحمی رشتوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے عرب کے لوگ، لیکن جب اسلام کی باری آئی تو انہوں نے مطلب ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا، یہ چیز نہیں خیال کی کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر دیا، ان کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب عدلے کا بدلہ ہوگا، لیکن لمٹ کراس نہیں ہوگی، جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تم اتنا ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے بنیاد بناتے ہوئے پھر جو قریش کے قافلے تھے نا ان کے اعتبار سے ان کا مال لوٹنے کی مسلمانوں کو اجازت دے دی، اس کے ایکویلنٹ، جس کی وجہ سے پھر غزوہ بدر ہوئی تھی۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا نا، چونکہ ظاہر ہے انہوں نے مکے میں ہتھیار لیا تھا مال، تو سورۃ الانفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر ملے گا۔ تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ابو سفیان کا لشکر لوٹنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے تجارتی قافلہ، اس میں کوئی سیکیورٹی گارڈز کوئی نہیں ہے، نہتے ہوں گے ہم فوراً کر لیں گے۔ لیکن سورۃ الانفال میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے تو مسلمان چاند ایک وہ ڈنڈے اور تلواریں تھوڑی سی لے کے نکلے تھے کہ وہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں تو اب تمہیں لڑواؤں گا ان کے مسلح لوگوں کے ساتھ، 1000 کے قریب وہ لوگ آ گئے، یہاں پہ 313 ہیں، وہ بھی نہاتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تلواریں یا کوئی اونٹ ہے ہی کوئی نہیں تھے کہ وہ مطلب وہ لے کے نہیں آئے، اتنے غریب تھے، نہیں تھا، وہ بس نکلی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تھے۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہونا تھا نا کہ نہتے لوگوں سے آرمڈ 1000 لوگ وہ مروا دیے جائیں، وہ عربی جو جنگجو مشہور تھے۔ تو پھر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ ان آیات کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی قاتل یعنی اس کو کافر کو پاؤ نہ قتل کر دو۔ تو یہ صرف اس آیت کو اس طرح نہیں لینا ہے، یہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ جو مکے کے وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان جہاں بھی کو کافر دیکھیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو فتنہ انگیزی ہے نا جو انہوں نے مچائی ہے،
یعنی زمین کے اندر انہوں نے فساد فی الارض جو کر دیا یہ بڑا جرم ہے کافروں کا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بڑے جرم کو مٹانے کے لیے کبھی کبھار قتال کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے اگر کسی کے اپینڈکس ریموو کرنا ہے تو آپ کو نشتر چلانا پڑے گا، کیونکہ آپ بڑی کاز کے لیے کر رہے ہیں۔ نشتر چلنے سے تو اس سے تھوڑی تکلیف ہوگی، اتنا حصہ جلد کا کٹ جائے گا، بعد میں ریکور ہو جائے گا، لیکن اگر اپینڈکس اندر پھٹ گیا تو بندہ ہی فارغ۔ تو ایک شخص جو جان سے جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اگر اس کا آپریشن کر لیا جائے، بائی پاس کر لیا جائے یا کوئی اور، تو یہ چیز اس کے لیے سود مند ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا کہ فتنے کو مٹانے کے لیے قتال کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کہے نا کہ لڑائی بری بات ہے، تو یہ دیکھو کہ یہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے، بلکہ فتنے کو مٹانے کے لیے ہے۔ اور وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ قَتْلِ من القتل، فتنہ جو ہے وہ تو خود قتل سے بڑھ کے چیز ہے۔ تو فتنے کو مٹانے کے لیے چھوٹی چیز کرنا لاجیکلی صحیح ہے، سمجھ رہی بات کی؟ لیکن اس میں بھی دیکھ لیں آپ، جنگ کے بھی اصول ہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار نہیں ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھنا مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرنا، وہ حرمت والی جگہ ہے، وہ مکے کی سرزمین ہے، وہاں حرمت والے مہینوں میں تو ویسے ہی جنگ منع تھی، عام حالت میں بھی مکے کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، ہاں اگر حرم کا وہی خیال کرنا چھوڑ دیں اور وہ تمہارے ساتھ قتال کے اوپر اتر آئیں، تم سے جنگ کے اوپر آمادہ ہو جائیں، پھر تمہیں اجازت ہے، پھر تم کعبے میں بھی قتال کر سکتے ہو۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھی کعبے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، پھر تو کعبے کی عمر سے بڑھ کے مسلمان کی جان کی حرمت ہے نا، اس کی جان بچانا ضروری ہے نا، مسلمان کی جان کی حرمت اس سے بڑھ کے ہے، کیونکہ وہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے۔ اس کی مرفوع روایت بھی ہے، موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی دل کی حرمت یا مومن کی جان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اگر کعبے میں کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم قتال کر سکتے ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑے حرم میں بھی، تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے ایسے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے تو بے شک پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ خود ہی کنفرنٹریشن اوائڈ کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں فتنے سے، تو پھر تم بھی یعنی معافی کی روش اختیار کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، اور قتال کو اب تم نے جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جب تک اب دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا، آپ کا قتال اب رکنا نہیں چاہیے۔ تو اب یہ دیکھ لیں قتال پھر جاری رہا ہے۔ غزوہ بدر سے یہ قتال شروع ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے تبوک، غزوہ تبوک، جو رومن امپائر کے خلاف تھا۔ بیچ میں آپ دیکھیں کتنے غزوات ہیں، یعنی 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہے، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہے، ایک سال کے اندر ہی، 5 میں غزوہ خندق ہے، 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 میں غزوہ خیبر ہو گئی، 8 میں فتح مکہ، اور فتح مکہ کے 3-4 مہینے کے بعد غزوہ حنین ہوئی، جو مشرکین کے بچے کچھ ایک قبائل رہ گئے تھے جو ان کے ساتھ آخری فیصلہ کن جنگ، اس کے بعد پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، اور پھر نبی علیہ السلام تبوک کی طرف 9 ہجری میں روانہ ہوئے۔ وہ جنگ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کیسر روم ہی بھاگ گیا،
نبی علیہ السلام 40 دن تک پھر رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر رہے، اور وہاں کے جتنے قبائل تھے ان کے وہ سردار آ کے آپ کو ملتے تھے اور معاہدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے، نیوٹرل رہیں گے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں عرب کے بارڈر کو محفوظ کر کے گئے۔ پھر یہ جنگیں قادسیہ اور یرموک تو بعد میں ہوئی ہیں، تو ابھی تو بدر بھی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ قتال جاری رہے گا جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اینڈ فتنے کا کب ہونا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جس طرح ان کو عبرت ناک شکست ہوئی کافروں کو، تو نبی علیہ السلام نے یہی اس سے کنسیو کیا کہ فتنہ ختم ہو گیا، کیونکہ 70 سردار ان کے مارے گئے۔ قریش نے تو کبھی سوچے نہیں تھا کہ ان کے ٹکر کا کوئی ہے، ان کے تو تجارتی قافلہ نہیں کوئی لوٹتا تھا۔ پھر یہ بہادر تھے، جنگجو تھے، پورے عرب کے اوپر قریش کا غلبہ تھا، یعنی سب سے ٹاپ کا خاندان قریش کا تھا۔ اوپر ان کے پاس کعبے کی بھی خدمت تھی، اس کی وجہ سے بھی ان کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو قریشیوں کی تو مٹی پلید ہو گئی جب ان کو شکست ہوئی، اور وہ بھی پھر قریشیوں کے ہاتھوں ہی ہوئی۔ اور باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی جو چیزیں وہ اسی برابری کے مطابق ہوں گی، جیسے کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اس پر اتنا ہی معاملہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو جتنی اس نے کی ہے، یعنی اس سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھنا اللہ سے ڈرنا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی میدان جنگ میں بھی تقوی کی روش نہیں چھوڑنی ہے، ورنہ اللہ کی تائید اٹھ جائے گی تم سے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت پھینکو۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 195 کا یہ حصہ ہے نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا، آخرت کے دن کے لیے محفوظ ہو گیا، وہ بھی تیرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم میں وہ بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، 2 اس کی قبر تک جا کے واپس آ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے مال اور رشتہ دار یہ قبر سے باہر باہر رہ جاتے ہیں۔ مال قبر تک جا سکتا ہے کہ آپ کو کسی بہترین سی گاڑی میں بٹھا کے تو وہاں جا کے اتار دیں، رشتہ دار بھی وہاں تک اتار دیں، لیکن قبر کے اندر کچھ نہیں جا سکتا، قبر کے باہر باہر رہے گا۔ مال لگ سکتا ہے قبر کے باہر، خوبصورت قبر بن جائے، ماربل لگ جائیں اس کے اوپر، بڑی مہنگے والی گھاس، آپ ذرا اسلام آباد کے قبرستان میں جا کے دیکھیں، دل خوش ہو جاتا ہے قبریں دیکھ کے، یقین کریں، نہیں سونی قبراں نے، لیکن وہ باہر ہی سونی نے، اندر کا معاملہ جو ہے نا وہ کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین ثم آمین۔ تو جو کچھ بھی آپ کو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نا وہ باہر والے حصے میں کر سکتے ہیں، اندر نہیں۔ اور میں 3 دوست ہیں، 2 باہر ہی رہ جائیں گے، مال اور رشتہ دار، اور اندر ایک ہی جائے گا، اعمال۔ پھر بخاری میں حدیث ہے جب میت کو
چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو بری میت کلام کرتی ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں۔ وہ چیخ کے کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ڈر جاتی ہے نا۔ اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ قبر کی طرف، کیونکہ اسے تو پتہ ہے میرا انجام آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیشہ کی جنتیں مقدر ہونے والی ہیں۔ جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب جنتی کو رکھا جاتا ہے تو 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، لیکن وہ آپ کھود کے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ سارا معاملہ ہے برزخ کا، وہ فریم آف ریفرنس ہی کچھ اور ہے، وہ دنیا ہی الگ ہے، اس کا ایک وکھرا جہاں ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہے، یہ وہ والا نہیں ہے واقعی یار، اس کا وکھرا ہی جہاں ہے۔ ہمیشہ ہی جملہ غلط نہیں ہوتا، اس کا ایک اپنا جہاں ہوتا ہے واقعی۔ جو جنتی ہوتا ہے نا، جو اللہ رسول کو مان کے اور ان کی مان کے چلا ہوتا ہے، واقعی اس کا پھر آخرت میں وکھرا جہاں ہوتا ہے۔ دنیا میں جس دا وکھرا جہاں ہو گیا وہ مارا گیا، دنیا ہی پائی دی ہے کتابوں نے جہاں ہی رہنا ہے، اتوں باہر نہیں نکلنا۔ اگے جاؤ گے تہاڈی مرضی تے جہاں ہوگا۔ دنیا آپ اللہ کی مرضی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہے، اور دنیا اگر آپ اپنی مرضی گزاریں گے پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔